بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 20 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق نمبر 19 میں سجدہ سہو کے مسائل ہم نے پڑھے تھے، جبکہ آج کے سبق میں سجدہ تلاوت کے مسائل کا بیان ہوگا۔ قرآن مجید میں ایسی آیات جن کے پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، ان کی تعداد 14 ہے، اور قرآن مجید میں جہاں صفحات کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس جگہ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اسی سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ البتہ سورہ حج کے اندر جو دوسرا سجدہ ہے، اس میں ہمارے ہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی یہ لفظ صفحے کے کنارے پر لکھا ہوا نظر آ جائے، وہاں سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے۔ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ اگر بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے اور اس کے لیے الگ سا کھڑا نہ ہو، تب بھی درست ہے اور سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کی آیت اگر نماز میں پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس کے کچھ الگ مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے دونوں والوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف سننے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہو یا کسی اور کام میں مصروف ہو اور بغیر ارادے کے سجدے کی آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھ لی تو پھر اسی آیت کو پڑھنے کے فوراً بعد نماز میں ہی سجدہ کر لے، پھر باقی صورت پڑھ کر رکوع میں جائیں۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہیں کیا بلکہ اس کے بعد بھی 2 یا 3 آیتیں پڑھ لی اور پھر سجدہ کر لیا تو یہ بھی درست ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ کر سجدہ کیا تو سجدہ تو ادا ہو گیا لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت نہیں کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا اور یہ شخص گنہگار بھی ہوگا واجب چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب سوائے توبہ اور استغفار کے معافی کی کوئی اور صورت باقی نہیں بچی۔ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور سے سجدے کی آیت سنی تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز میں ہی سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ بھی کرنا پڑے گا اور گنہگار بھی ہوگا۔ اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھ لیا تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے متعدد بار پڑھ کر آخر میں ایک ہی سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کر سجدہ کر لے اور پھر اسی رکعت یا اگلی رکعت میں وہی آیت بار بار پڑھے تو اب دوبارہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ لی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کر کے وہی آیت نماز میں پڑھ لی اور نماز میں سجدہ تلاوت کر لیا تو یہ سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر نماز کے لیے جگہ بدل دی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہوگا۔
اگر سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں بھی دہرائی، تو اب نماز میں دوبارہ سجدہ کرے، کیونکہ جو نماز سے پہلے تلاوت کی تھی تو اس کے لیے سجدہ کر چکے ہیں، اس لیے اب نماز میں دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت اگر نماز میں واجب ہو تو اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھ کر فوراً یا 2-3 آیتوں کے بعد رکوع کیا جائے اور اس رکوع میں جھکتے وقت سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی جائے تو اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آیت سجدہ پڑھ کر رکوع کرنے کے بعد نماز کا سجدہ جو ہوتا ہے وہاں پر اگر اس سجدے کی نیت کی جائے تو بغیر نیت کے بھی یہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے، چاہے اس میں نیت کرے یا نہ کرے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق کچھ مسائل یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ تو جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہے وہ تمام چیزیں سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، یعنی طہارت کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور لباس کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے، گویا طریقہ دونوں کا ایک ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید ہی پر سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور ذمہ میں باقی رہتا ہے۔ تلاوت کرتے یا سنتے وقت اگر کسی کا وضو نہیں تھا تو پھر کسی بھی وقت وضو کر کے سجدہ کر لے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے، کیونکہ شاید بعد میں موقع نہ ملے یا یاد نہ رہے۔ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سجدے کی آیت سن لی ہے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں آیت سجدہ سنی ہو کہ اس وقت اس پر غسل فرض ہو چکا تھا تو نہانے کے بعد اب سجدہ ادا کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس صورت کے اندر سجدے والی آیت ہوتی ہے جب اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو باقی پوری صورت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ سجدے والی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ساری صورت پڑھنا اور سجدے والی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ صرف سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اس صورت میں سجدے سے انکار کی مشابہت لازم آتی ہے، تو اس لیے صرف اس ڈر سے کہ اگر یہ آیتیں پڑھ لی ہیں تو ساتھ میں پھر سجدہ و تلاوت واجب ہو جائے گا، اس نیت سے ان آیتوں کی تلاوت کو نہ چھوڑیں۔ نماز کے باہر اگر سجدے کی آیت پڑھ لی ہے تو خارج نماز کا سجدہ نماز میں اور نماز کا خارج میں یا دوسری نماز میں ادا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اگر کوئی شخص نماز میں آیت سجدہ پڑھ لے اور سجدہ نہ کرے تو اس کا گناہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ اگر کسی کے ذمہ تلاوت کے بہت سارے سجدے جمع ہو چکے ہوں تو اس کو چاہیے کہ اب ادا کرے، عمر بھر میں کبھی بھی ادا نہ کر لینے چاہیے، کبھی کبھی تو اس کا موقع مل جاتا ہے، لہٰذا کبھی نہ کبھی یہ سجدے ادا ہو جانے چاہیے، ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایسی بیماری کے حالت میں سجدہ تلاوت کی آیت سن لی ہے کہ جہاں وہ سجدہ کرنے کے اوپر طاقت نہیں رکھتا، معذور ہے، تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کیا جاتا ہے تلاوت کا سجدہ بھی اسی طریقے سے اشارے کے ساتھ ادا کر لے، اس سے وہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے سجدہ تلاوت سے متعلق، اور اس طرح جو ہمارے نماز کے مسائل تھے وہ تقریباً اب اپنے اختتام کو پہنچے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کچھ مسائل اس میں رہتے ہیں جیسے سفر سے متعلق مسائل ہیں یا پھر بیمار شخص کے نماز سے متعلق مسائل ہیں، وہ پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کی طرف یا روزے کی طرف جائیں گے اور پھر ہم ان کے مسائل پڑھیں گے۔